ابھی آپ احباب کے سامنے استاذ العلماء حضرت مولانا حافظ زاہد حسین رشیدی صاحب دامت برکات العالیہ کی خدمت میں مؤدبانہ التماس ہے کہ اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد للہ الذی لہ الحمد فی الاولی والآخرہ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار صدق الله العظيم وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتوروں سے کھل نہ سکا وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی بو بکر و عمر عثمان و علی ہم مسلک ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں گرامی قدر سامعین برادران اہل سنت والجماعت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات میں شرکت فرمائی ان سب میں سب سے مشکل غزوہ تبوک تھا بہت سی وجوہات ہیں گرمیوں کا موسم تھا
دور کا سفر تھا، فصلیں بالکل تیار تھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ پہلی مرتبہ مسلمانوں کے سامنے باقاعدہ ایک تربیت یافتہ اور ریاست کی فوج تھی۔ چنانچہ مسلمانوں کی صفوں میں موجود منافقین نے عذر سامنے رکھے، ہیلے بہانے ڈھونڈے۔ ان منافقوں کے بارے میں اللہ جل شانہ نے یہ آیات طیبات اتاریں، یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ جب اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلنے کے لیے کہا جائے تو تم زمین میں گھستے جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، تمہیں یہ فصلوں کی فکر ہو گئی، جان مال کی فکر ہو گئی، کیا دنیا تمہیں زیادہ پسند ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا الا غرور، دنیا کی زندگی، دنیا کا ساز و سامان، یہ تو دھوکے کی چیزیں ہیں۔ اگر تم نے اللہ کے حکم پر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خروج نہیں کیا، تبوک کی طرف لڑنے کے لیے نہیں نکلے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ جل شانہ تمہیں سخت عذاب سے دوچار کریں گے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم نہیں ہوگے تو اللہ جل شانہ کسی اور کو تمہاری جگہ اٹھا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارا ساتھ نہ جانا کسی طرح کی تکلیف نہیں دے سکتا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ایک ماحول میں نے عرض کیا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلنے کا حکم ہے۔ منافقین ہیلے بہانے تراش کر پیچھے رہ گئے۔ کچھ کمزور لوگ بھی، ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے۔ اگر آپ یہ ماحول سمجھے ہیں اور میری بات تک پہنچے ہیں تو اب اگلی آیت دیکھیں۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ۔ آج تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہزاروں جانثار ہیں، مخلصین، مومنین، صحابہ کرام، حضور کے جانثار، وفادار، عشاق، اشاروں پر اپنی جانیں قربان کرنے والے تبوک کے سفر میں حضور کے ساتھ ہیں۔ ایسے میں تم چند لوگ اگر ساتھ نہیں گئے تو کیا ہوا؟ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس وقت بھی فاتح اور غالب بن کر ابھرے تھے جب کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، ایک وفادار
جس نے اپنے کندھوں پر بٹھایا اور مکہ والوں کا حصار توڑ کر وہ غار ثور جا پہنچا۔ یعنی پورے ماحول کو ذرا سمجھیے، خداوند قدوس یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ان کی عظمت کو کیسے اجاگر کر رہے ہیں۔ آج تو قافلہ موجود ہے، بہت سے جانثار ہیں، وفادار ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہجوم ہے، تب تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جب دشمنوں نے، کافروں نے گھر سے نکالا، جب وہ اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار میں پہنچے، کوئی بھی آپ کے ہمراہ نہیں تھا۔ ثانی اثنین، ثانی اثنین اسے کہتے ہیں، اگر آپ تھوڑی سی بات سمجھنے کے موڈ میں ہوں تو دو لوگ اکٹھے ہوں، مثلا میں اور مولانا ہے آپ کے سامنے، آپ مجھے پہلے دیکھیں گے، پہلے گنیں گے تو میں پہلا اور مولانا دوسرے، ان کو پہلے دیکھو تو یہ پہلے اور میں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ثانی اثنین، اس وقت تبوک کے موقع پر جو لوگ پیچھے رہ گئے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی تو اس وقت بھی ہم نے ان کی مدد اور نصرت کی جب کوئی بھی نہیں تھا۔ ادھر دیکھتے تو میرے نبی پہلے اور یہ دوسرے، ان کو دیکھتے تو یہ پہلے اور میرے نبی دوسرے۔ ایک مطلب اور بھی ہے اگر آپ بات سمجھیں تو، یہ معاملہ وہاں ہوتا ہے کہ جب دونوں ساتھ ساتھ ہوں۔ جیسے عام طور پر آپ کسی معاملے میں اپنے کسی عزیز کو بھیج دیتے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ، اور ساتھ یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ میں نے فلانے کو بھیج دیا، سمجھو میں ہوں۔ بات سمجھ رہے؟ فلانے کو میں نے بھیج دیا، سمجھو میں ہوں۔ ثانی اثنین کا یہ مطلب ہوا، اللہ جل شانہ نے فرمایا کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، وہ ایک تھا اور اسی جیسا تھا، یہ پہلے اور یہ دوسرے۔ میرے بزرگوں نے لکھا ہے، میرے بزرگوں نے لکھا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر کوئی اور دلیل نہ ہو، صرف یہ دو لفظ کافی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں صدیق اکبر کو حضور کا دوسرا بتایا، پہلے میرے نبی دوسرے یہ، پہلے میرے نبی دوسرے یہ۔ کاش سنی مسلمان ثانی اثنین صرف دو لفظ سمجھ لے اور سمجھانے کی پوزیشن میں آ جائے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سمجھانے کی پوزیشن میں نہیں۔ 50 بندہ بیٹھا ہو، 10 لوگ بیٹھے ہوں، ٹھیک ٹھاک برادری والے، منہ متھے والے، ایک ملنگ گزرے گا اور اپنی سنا کے چلا جائے گا، یہ 10 لوگ بیٹھیں گے۔ وہ غلط سنا کے چلا گیا، یہ صحیح بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے یا علی مدد کہا، یہ یا اللہ مدد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، یا اللہ مدد سے تو اسے بھی کوئی انکار نہیں۔ یا علی مدد سے آپ کو پریشانی ہے نا، یا اللہ مدد سے کسی کو پریشانی ہے، ہم یہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ بات نہیں سمجھ رہے؟
کرے ہم سنانے والے سنی بن جائیں. صرف یہ 2 لفظ، یعنی گاؤں گاؤں میں، گلی گلی میں آواز لگ رہی ہے خلیفتہ بلا فصل. گاؤں میں 5 لوگ ہیں تو یہ 500 کو چیلنج کر رہے ہیں. تمہارا عقیدہ غلط، تمہارا نظریہ غلط، تمہارے جلسوں کے نعرے ہر چیز غلط. خلیفتہ بلا فصل، جو تم نے ترتیب سوچی، جو تمہاری کتابوں نے ترتیب بتائی، سب غلط. ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میرے اور آپ کے گھروں میں یہ آواز روز پہنچتی ہے، لیکن ہم کسی کو یہ بتانے کی پوزیشن میں ہیں کہ قرآن پاک میں صدیق اکبر کو جو حضور کا دوسرا کہا گیا، ثانی اثنین، اس کا مطلب بتا دو. فوجیوں کا علاقہ ہے، ایک ہوتا ہے اقدام اور ایک ہوتا ہے دفاع. کوئی بابا فوجی بیٹھا ہے؟ اقدام یہ ہوتا ہے کہ آپ پہل کریں، صحیح؟ اور دفاع کیا ہوتا ہے کہ دوسرا وار کرے تو آپ اپنے آپ کو بچائیں. اسی تو ان دفاع جو بھی کوئی نہیں. کسی کو سنانا تو بڑے دور کی بات ہے، ہم تو سننے کے بھی اب نہیں رہے. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، تقریریں آپ سنیں گے، نعتیں سنیں گے، مزہ بھی آپ کو آئے گا. میں مزہ تو نہیں دے سکتا، ایک فکر دے سکتا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھی اور سنی. سنانے والے سنی بنے. کسی تقریر، کسی بیان سے ایک لفظ لے جائیں. کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ گزرتے گزرتے اپنا غلط عقیدہ ہم پر مسلط کر دے اور ہم اپنا صحیح عقیدہ بھی نہ بتا سکیں. سیدنا صدیق اکبر کون تھے؟ صرف 2 لفظ، ذرا محبت سے ساری مسجد کہے، صرف 2 لفظ، ثانی اثنین. حضور پہلے، صدیق اکبر دوسرے. پہلا سوال کر دیں، میاں قرآن مانتے ہو یا نہیں؟ ابھی فیصلہ کرنا ہے، قرآن ہاتھ میں نہیں پکڑانا. کہو مانتے ہو یا نہیں؟ کہنا پڑ نہیں، اس سے کہنا، آپ سے نہیں، اپنی گل چھوڑ دو، اقدام کریں، آگے بھی بڑھیں تھوڑا سا. کہے گا جی مانتا ہوں، 10واں پارہ یہ نکالیں، اس سے کہے ثانی اثنین. حضور کو کہا جا رہا ہے کہ جب غار میں آپ کے ساتھ دوسرے بھی تھے تو یہ بتاؤ یہ دوسرا کون تھا؟ نہیں، اس سے پوچھنا، تھوڑے کو نہیں پوچھنا، کسی کالے کو پوچھنا، یہ کون دوسرا کون ہے؟ کوئی بات اور نہیں چھیڑنی، یہ بھئی یہ دوسرا کون ہے؟ ثانی اثنین. خدا کا قرآن کہتا ہے جب غار میں آپ گئے تو آپ کے ساتھ ایک دوسرا بھی تھا، تو وہ کون تھا؟ یہ سوال کر سکتے ہیں. خلیفتو بلا فصل روز سنتے ہیں، یہ سوال کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں سنانے والا سنی بنا دے. پھر دیکھیے ثانی اثنین کا ایک مطلب اور بھی ہے. 2 ساتھ کھڑے، ادھر سے دیکھیں تو یہ پہلے، ادھر سے دیکھیں تو یہ پہلے، یہ دوسرے، یہ دوسرے. مطلب آپس میں ایسے ہو گئے جیسے دونوں ایک ہی ہوں. من تو شدم تو من شدی، من جان شدم تو تن شدی. ایسے کبھی ہوتا ہے محبتیں جب بہت آگے تک بڑھ جائیں اور تعلق جب بہت آگے تک بڑھ جائیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ میں تو ہوں اور تو میں. کوئی کہنے والا نہ کہے کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے. حضور کی مجلس میں باہر کے وفود آ رہے ہیں. کئی دفعہ کئی دیکھنے والوں کو دھوکا پڑ گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے، آپ سے پوچھا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا نہیں، میں تو غلام ہوں، یہ ہمارے آقا بیٹھے. مولانا ابھی بیان میں کہہ رہے تھے صدیق عکس حسن و کمال محمد است. عکس کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ سامنے ہیں اور یہ آئینہ دیکھ رہے ہیں.
اب اس آئینے میں جو آپ کو شکل نظر آتی ہے ایک جیسے ہوتے ہیں یا نہیں؟ ٹوپی بھی، آنکھیں بھی، داڑھی بھی، کلر بھی ایک جیسے ہیں نا؟ حقیقت میں ایک جیسے نہیں، یہ حقیقت ہے اور یہ عکس ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عکس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نبی کی ذات تو نہیں لیکن بالکل مشابہ ہیں، ایسے کہ کوئی فرق ہی نہ کر سکے۔ پھر دیکھیے، بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں، کاش ہم سمجھنے والے بن جائیں، سمجھانے والے بن جائیں، سننے والے بن جائیں، سنانے والے بن جائیں۔ سنی کا مطلب ہی ہم بدل دیں، سنی کا مطلب ہم نیا رکھ لیں، سنانے والے۔ روز نیت کر کے گھر سے نکلیں، آج کوئی ملے گا تو سناؤں گا۔ صحابہ کرام کے واقعات جلسوں میں سنتے ہیں، کیوں نہیں سناتے؟ یہ چیزیں ہم سنتے ہیں، کیوں نہیں سناتے؟ ضلع چکوال کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں پر حضرت اقدس حضرت قائی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنیت کے اندر مذہب اہل سنت والجماعت کوٹ کوٹ کر بھرا، اور کہیں بھی کسی کو کسی جگہ چین ہی نہیں آتا جب تک اپنا عقیدہ سامنے نہ رکھے۔ عقیدے سیکھیں، نظریے سیکھیں، دلائل سیکھیں، یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا، بابا جی کیا پروگرام ہے، سنا ہے کوئی بیعت وغیرہ ہو رہی ہے؟ اب یہ دونوں طرف کی کتب میں موجود ہے، چلے یہی آپ لے جائیں، دونوں طرف کی کتابوں میں موجود ہے۔ کسی نے پوچھا، بابا جی سنا ہے بیعت ہو رہی ہے، لوگ ابو بکر کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور انہیں خلیفہ بنانے لگے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں نے تو اس معاملے میں سوچا ہی نہیں، میں نے اس معاملے میں سوچا ہی نہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا، جو میری نماز کا امام ہے وہ میری دنیا کا امام ہے۔ اللہ کرے ہم یہی یاد کریں۔ ثانی اثنین، پہلے حضور ہیں اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ جب اس غار کی طرف سفر ہو رہا تھا تو ابو جہل کو بھی اس بات کا پتہ تھا۔ جو چیز آج کسی بد نصیب کو سمجھ نہیں آ رہی وہ چیز ابو جہل بھی سمجھتا تھا، اس لیے جب اس نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں ہیں تو وہ بیت اللہ شریف میں ڈھونڈنے کے لیے نہیں گیا، وہ حضور کے کسی قبیلے کے گھر میں نہیں گیا۔ ابو جہل جانتا تھا کہ یہ پہلے اور یہ دوسرے ہیں، لہٰذا انہوں نے اگر کوئی فیصلہ کیا اور مکہ چھوڑ کر باہر نکلے ہیں تو صدیق اکبر لازمی ساتھ ہوں گے، اس لیے ابو جہل ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے صدیق کے دروازے پر۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا مشرکین مکہ بالکل غار کے سامنے ہیں، پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی میرے پاس امانت ہیں، کہیں کوئی تکلیف ہی نہ پہنچا دیں۔ اللہ نے فرمایا غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں، وہ ایک اکیلا ساتھ تھا، اور جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشان ہوا تو اس وقت میں نے اللہ کے نبی پر یہ آیات اتاری تھی، لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق پریشانی کی ضرورت نہیں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ تھوڑی سی بات سمجھنی ہے، اگر آپ میرے ساتھ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے،
آپ کی قوم بنی اسرائیل ساتھ تھی، سامنے آ گیا دریا، پیچھے تھے فرعون والے، لوگ پریشان ہو گئے، موسیٰ کیا کریں گے؟ حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی سیہدین، گھبراؤ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور تم بھی میرے ساتھ ہو تو تمہیں بھی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ کیا فرمایا؟ ان معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اپنا اکیلا کہا۔ یہاں غار ثور میں اللہ جل شانہ کے الفاظ قرآن پاک میں آج بھی موجود، فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی اکیلے تھے، وہ تو ساتھ تھے۔ فرمایا جیسے میں آپ کے ساتھ ہوں ایسے آپ کے یار غار کے بھی ساتھ ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پر 3 لفظ یہ بھی یاد کر لیں، ذرا محبت سے کہیں ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اب ذرا یہ جگہ کھول کر ہی اس سے پوچھ لو، اللہ شاید ہدایت دے دے، چھیڑنے کی نیت سے نہیں، سمجھانے کی نیت سے، چھیڑنے کی نیت سے نہیں، سمجھانے کی اور دعوت کی نیت سے۔ قرآن پاک کا یہ حصہ کھول کر کے بابا چلو اپنے کسی مجتہد کا ترجمہ دکھاؤ، یہ کیا لکھا ہے؟ وہ کہے گا جی بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں، تو ان سے پوچھو کہ دوسرا کون تھا؟ بات سمجھیے؟ تو یہ کوئی مشکل چیزیں ہیں؟ صحابہ کرام کا مقام، ان کی عظمت اور ان کی عظمتوں کا دفاع، یہ کوئی مشکل چیز ہے؟ ہم سنانے والے بن گئے۔ ہمارے حضرت اقدس رحمت اللہ تعالی علیہ کس درد سے اور کس تڑپ سے فرماتے تھے کہ ہم سارے وکیل صحابہ ہیں۔ کیا ہیں؟ وکیل کیا ہوتا ہے؟ آپ گھر میں بیٹھتے ہیں، وکیل آپ کی لڑائی لڑتا ہے، آپ کی صفائیاں دیتا ہے، آپ کو بری کرتا ہے، آپ کی طرف سے پیش ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی عظمتیں، ان کی منقبتیں، ان کی شانیں، وہ جو تھے اللہ کے ہاں اپنی عظمتیں پا گئے۔ آج ہم خدا کرے ان کے وکیلوں میں آ جائیں کہ کہیں کسی طرف سے صحابہ کی عظمتوں کو، ان کی شانوں کو کوئی داغدار کرنے کی کوشش کرے تو ہم خود کو سامنے پیش کریں، ان کی عظمتوں کا دفاع کریں، ان کی شانوں کا دفاع کریں۔ یہ ہمارے ایمان کی تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ تو کتنے لفظ یاد کر لیے؟ 2۔ پہلا کیا تھا؟ ثانی اثنین۔ کیا تھا؟ یہاں سوال کیا تھا؟ ہر ایک سے نہیں پوچھوں گا۔ اب بچے یہاں سوال کیا تھا؟ نہیں بتا؟ کوئی بات نہیں۔ ثانی اثنین ادھر سے کوئی بتائے جی، کوئی بابا جی بتا دیں کیا پوچھنا تھا؟ ایسے پوچھنا کی لو اتھی سبق بولی بیٹی، بابا جی کیا پوچھنا تھا؟ ثانی اثنین پوچھے تھے، دوسرا کون ہے جس کا قرآن کہتا ہے ان اللہ معنا؟ اللہ نے فرمایا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ادھر سوال کیا ہے؟ دوسرا کون ہے؟ بس ایک دفعہ منہ سے نام لے لے صدیق اکبر تو بات بن گئی، مشکل مسئلہ ہی نہیں رہا۔ پھر سمجھیے، بار بار عرض کر رہا ہوں، ابتدا میں نے سمجھا دیا، میں آپ کو مزہ نہیں دے سکتا، میری آواز میں کوئی سر تال نہیں ہے، اور کسی مطلب گائکی والے خاندان سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ میرے کوئی اساتذہ میں، نہ روحانی نہ جسمانی۔ ہاں جی، تو ہم نے بزرگوں سے یہ باتیں سنی ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، مولانا بھی تشریف لے آئے ہیں، تو میں نے ایک ہی چیز آپ کے سامنے رکھی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی کے کیا تھے؟ اتھی رہ گئی تو میں مولانا کو معذرت کر کے تو نویں سے گل شروع کر دیں۔
سیدنا صدیق اکبر اللہ کے نبی کے کیا تھے؟ ثانی کیا تھے؟ وہ قرآن پاک کے لفظ کیا ہیں اور دوسرے الفاظ کیا تھے؟ ان اللہ معنا۔ انشاءاللہ اب جلسے کا موقع ہے، وقت نہیں ہے، تو زندگی رہی تو کسی پہلے وقت آؤں گے۔ السلام علیکم۔